اور پھر کہا کہ انسان کی قیمت کا پتہ بھی تب چلتا ہے جب انسان کے ارادوں کو پرکھا جاتا ہے۔ دنیا میں ہر چیز کو تولنے کے لیے ایک ترازو ہے کہ مثلاً یہ سونا کتنے گرام کا ہے، ایک ترازو ہے۔ سونا اصلی ہے یا نقلی ہے، اس کے لیے ایک آلہ ہوتا ہے جس سے دیکھا جاتا ہے کہ اصلی ہے یا نقلی ہے۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم اصلی ہیں یا نقلی ہیں؟ مجھے کیسے پتا چلے کہ میری قیمت کیا ہے؟ آج تو جس بھی گلی کوچے میں گزر جاؤ اور کسی بھی مسلمان سے سوال کرو، دیکھیے ہر مسلمان جب سورہ حمد پڑھتا ہے تو ایک دعا کرتا ہے، اور وہ دعا یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ اب آپ کسی بھی مسلمان کو پکڑیے، جارڈن سے لیجئے، سیریا میں آئیے، سعودی عرب چلے جائیے، عراق چلے آئیے، کویت چلے آئیے، ملیشیا چلے جائیے، کسی بھی مسلمان کو پکڑ کے صرف اتنا پوچھیے کہ جناب آپ صراط مستقیم پر ہیں کہ نہیں؟ ہر کوئی کہے گا الحمدللہ ہم ہی تو ہیں جو صراط مستقیم پر ہیں۔ اب سارے کے سارے یہی بولیں کہ ہم ہی تو ہیں جو صراط مستقیم پر ہیں، تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ واقعاً وہ صراط مستقیم پر ہے کہ نہیں ہے؟ تبھی خدا نے نقلی اور اصلی کے فرق کو بیان کرنے کے لیے صراط الذین انعمت علیہم بتایا، غیر المغضوب کی نشانی بتائی، ولا الضالین کی نشانی بتائی کہ دیکھ لینا اگر ان جیسے ہو یا ان کے پیچھے چل رہے ہو تو تم ہدایت کے راستے پر ہو۔ اسی طرح ہمیں کیسے پتا چلے کہ واقعاً کہ ہم حقیقت میں حق کے راستے پر ہیں کہ نہیں ہیں؟ قیمت بشر، انسان کی ویلیو کیا ہے؟ تو یہاں نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں بڑا آسان ہے انسانوں کی قیمتوں کو دیکھنا، انسانوں کی ویلیو کو دیکھنا۔ یہ مت دیکھنا کہ نعرہ کیا لگا رہا ہے، یہ مت دیکھنا کہ ورد کون سا کر رہا ہے، یہ مت دیکھنا کہ ذکر کون سا کر رہا ہے، یہ مت دیکھنا کتنی بڑی ہستی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، بس یہ دیکھ لینا کہ زندگی میں اس کے اندر یہ چیز تھی کہ نہیں۔ مولا وہ کیا ہے؟ ابادائی قیمت امرئ ہمتہ، انسان کی قیمتوں کا پتہ انسان کے ارادوں سے لگایا جاتا ہے، انسانوں کی ہمتوں سے لگایا جاتا ہے۔ جس نے پوری زندگی جس کام کے لیے ہمت باندھی، ہمت کا مطلب یہ کہ آپ اپنا سب کچھ اس چیز کے پیچھے لگا لو۔ فرمایا قیمت امرئ ہمتہ، اس نے انگلش میں بولوں تو اس نے زندگی میں جو گول بنایا تھا وہ گول اس کی قیمت طے کرے گا، جیسا گول ویسی قیمت۔ انگلش میں کہتے ہیں پوری پلاننگ ہوتی ہے گول سیٹنگ۔ کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو زندگی میں گولز بناتے ہیں۔ دیکھیے فٹ بال کا گیم، لفظ گول بڑا سنا سنا لگتا ہے، کرکٹ میں تو بول، یہاں گول۔ اب گول تبھی ہوتا ہے جب اس میں بول جائے۔ بول ڈالتا کون ہے؟ کھلاڑی ڈالتا ہے۔ تو اکثر کہا کرتے تھے کہ 10-11 پاگل ایک بال کے پیچھے جناب پاگل نہیں ہیں، یہ گول کے پیچھے ہیں، بال کے پیچھے نہیں ہیں۔ پسینہ بہاتے ہیں، پاؤں ٹوٹ جاتے ہیں، گھٹنے میں فریکچر آ جاتا ہے، لیکن جناب بول کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے زندگی کا گول یہ بنایا ہے، جب بول لگے گا تو اس کو گولڈ میڈل ملے گا، جب بول لگے گا تو دنیا بولے گی کامیاب ہو گیا، بہت بڑا کھلاڑی ہے، بہت بڑا پلیئر ہے، اور دنیا اس کے پیچھے اور آگے پیچھے ایک سیلیبریٹی بن جائے گا جب اس گول میں، چھوٹا سا گول ہے لیکن جب اس کے اندر بول جاتا ہے۔ اسی طرح جنت میں جانے کے لیے اللہ نے کچھ گول بنائے ہیں، جب تک وہ گول پورا نہیں ہوتا تجھے جنت کا ایوارڈ نہیں ملتا، جب تک وہ گول پورا نہیں ہوتا تب تک تو حبیب نہیں بن سکتا، تب تک تو میں سمیت تمار نہیں بن سکتا۔ تو مولا فرماتے ہیں بندے کا زندگی میں گول دیکھ، اس کے گول سے اس کی قیمت کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ ابن سعد تیرا گول کیا تھا؟ کہ رے کی حکومت مل جائے، اب اس کے لیے مجھے حسین کے لاشے پہ گھوڑا بھی دوڑانا پڑے، اگر اس کے لیے مجھے قتل بھی کرنا پڑے۔ ابن ملجم تیرا گول کیا ہے؟ کہ کتا ماں سے شادی ہو جائے، یہ دنیا کی حسینہ مجھ سے راضی ہو جائے، اب اس کے لیے علی کے سر پہ تلوار بھی لگانا پڑے تو میں لگانے کے لیے تیار ہوں۔ اب آج مومن سوچے کہ میں نے زندگی کا گول بنایا، اور کیا بنا؟ گول کا مطلب یہ ہے جس کے لیے سب کچھ لٹا دو، جس کے لیے سب کچھ قربان کرو، جوانی اس پہ لگ جائے، وقت اس پہ لگ جائے، پیسہ اس پہ لگ جائے۔ جس طرح بعض لوگوں کو عشق مجاز ہوتا ہے، خودکشیوں تک پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ گول یہ ہے کہ یہ چیز ملے، اور نہیں ملی تو انسان کس میں چلا گیا؟ ڈپریشن میں چلا گیا، انزائٹی میں چلا گیا کہ یہ مجھے ملا کیوں نہیں؟ کیونکہ زندگی میں گول کسی فنا کو بنایا تھا، اگر بقا کو بناتا تو تیری قیمت بقا ہوتی،
فنا کو بنایا ہے تو تیری قیمت بھی فنا ہے. اسی لیے فرمایا اپنے عقل سے سوچ کہ تم نے زندگی کا گول کیا بنایا ہے. جتنا گول بڑا ہوگا اتنی قیمت بڑی ہوگی. اب حبیب سے پوچھو، حبیب تیری زندگی کا گول کیا ہے؟ تیری زندگی کا ہدف کیا ہے؟ حبیب تو زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہے؟ حبیب تیری قیمت کیا لگی؟ ابن سعد کی قیمت رے کی حکومت، شمر کی قیمت سونا و سکہ و درہم، لیکن حبیب یہ بتا تیری قیمت کیا لگی؟ آباد آئی کہ میری قیمت بس اتنی ہے کہ حسین کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے. ہر کسی کی قیمت ہے. انبیاء کی بھی قیمت لگی، اولیاء کی بھی قیمت لگی. آؤ شب ہجرت علی کی قیمت کیا لگی؟ لفظ اشترا ہے، من اشترا، جس نے خریدا یا بیچا. کس کو علی نے بیچا؟ اللہ کی دربار میں خود کو پیش کر دیا. اور آؤ دیکھو حسین اپنی قیمت خود بتا رہے ہیں. ساری قربانیاں دینے کے بعد نگاہ کو جب آسماں کی طرف اٹھایا، فرمایا ردن برضا و تسلیما لامرہ، اے خدا بس حسین یہ چاہتا ہے کہ تو حسین سے راضی ہو جا. اور کتنے پیار سے رب نے جواب دیا، یا ایھۃ النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، واپس آ جا اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہوا، تو اپنے رب سے راضی ہو جا. یہی قیمت ایک عاشق و معشوق کی قیمت ہے. فرمایا انسانوں کی ہمتوں سے پتہ لگتا ہے انسانوں کی قیمت کیا.